السلام علیکم ناظرین، اہم خبروں میں افغانستان نے جو ہے وہ کوشش کی ہے در اندازی کی پاکستان میں کرم کے علاقے اور شمالی وزیرستان سے۔ اس پہ بات کریں گے، بڑی اہم خبر ہے۔ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ آگے جاتے ہیں۔ جو افغانستان کے حالات اس ٹائم پہ ہے، ایک تو پاکستان نے اپنی جو پالیسی ہے وہ اس میں مطلب اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس پالیسی میں چینج ہم لے کے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں عمران خان کے دور میں آپ اس کی پالیسی پہ نظر دوڑائیں افغانستان کی تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی۔ ابھی یہ جو پالیسی ہے اس کو دیکھیں، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ ہماری پالیسی افغانستان کے حوالے سے اب ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ اب طالبان جو ہیں وہ پاکستان سے پنگا بھی نہیں لے سکتے، اور پاکستان حامد کرزئی کے ٹائم میں اور اشرف غنی کے ٹائم میں جب وہ اقتدار میں تھے تو پاکستان بڑے پریشان تھے۔ اب افغان طالبان چونکہ پاکستان کی سپورٹ اور پاکستان کی مدد سے، کیونکہ ہم مذاکرات دوحہ تک ہم نے کرائیں، قطر میں دفتر ہم نے ہی کھولا، بھرپور حمایت ہم نے ہی کی، اس کے باوجود طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سینگ لڑانے لگے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک تو پاکستان گزشتہ 1.5 سال سے، جس طرح کل بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم 1.5-2 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کی سرپرستی وہاں پہ آپ کو حاصل ہے، وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، ان کی فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہے، ان کی موومنٹ کا بتایا جاتا ہے کہ کس کس ایریا میں کتنے کتنے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں، خوست میں کتنے ہیں، کنڑ میں کتنے ہیں، پکتیا میں کتنے ہیں، برمل میں کتنے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل جتنے بھی ہیں یہ پاکستان بار بار 2 سال سے فراہم کرتا رہا ہے۔ اس پہ پاکستان مذاکرات کرتا رہا ہے، ان سے بات چیت سیکیورٹی ذرائع سے اور حکومتی ذرائع سے دونوں سے ہوتی رہی ہے، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بتایا بھی۔ مگر وہاں سے جو ہے پتہ نہیں کہ انہوں نے جو پاکستانی ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز کیا ہوا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے کہ جیسے ان کی حکومت آتی ہے ان کو جو ہے وہ سیف کور مل جاتا ہے، سیف گارڈ مل جاتا ہے، وہ آ کے ادھر سے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں اور دہشت گردی کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی پالیسی ٹی ٹی پی کے حوالے سے شروع سے ہی، اب اس میں دوبارہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ چینج آیا ہے، وہ صرف افغانستان کے حوالے سے نہیں آیا، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی آیا، کیونکہ ہم نے کل ہی ڈی جی ایس پی آر جو ہمارے افواج پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر ہیں، ڈی جی ہیں، انہوں نے وضاحت سے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو پاکستان میں 5-6 ہزار اس ٹائم پہ تھے، جنرل فیض کے ٹائم میں اور جنرل باجوہ کے ٹائم میں، ان کو آبادکاری کرنے میں عمران خان نے جو ہے اس ٹائم کے وزیر اعظم، ان کی خواہش تھی کہ ان کو بتایا جائے، اور وہ ہم آج برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے جوان جو ہے اپنے خون سے وہ نذرانہ دے رہے ہیں۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہے گا کہ اس میں حکومت کا کیا رول تھا، جنرل باجوہ کا کیا رول تھا، اور افواج پاکستان کا کیا رول تھا اور حکومت کا کیا رول تھا۔ دونوں ایک پیج پہ تھے، اور اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی جو 5-6 ہزار تھی ان کو پاکستان میں بسانے کا پلان، جنرل فیض اس میں آگے تھے اور باقاعدہ منظوری لی گئی تھی، اور جنرل فیض کے جانے کے بعد چینج آتا ہے کمانڈ میں، ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، ندیم انجم صاحب آئے ڈی جی آئی ایس آئی، اور جنرل باجوہ تھے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، عمران خان کی گورنمنٹ بھی ختم ہو گئی، 1 سال جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اس میں پھر عملی جامہ پہنایا گیا اور ان کو پھر آبادکاری ان کی گئی۔ تو فیصلے عمران خان کے دور سے ہوئے، جس میں باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان اور ان کی کابینہ اور اس ٹائم کے پوزیشن، اس ٹائم کی پی ڈی ایم، ساری میٹنگز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان گزشتہ 2008 سے لے کے یہ تقریباً 2024 تک ہم لگے رہے، 2022 تک ہم لگے رہے ان چیزوں میں، مذاکرات میں، کبھی ٹی ٹی پی سے، کبھی افغانستان میں طالبان سے۔ تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں پڑھنے کی بجائے ہم اس ڈائریکٹلی اپنی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ یہ ولاگ مجھ سے پھر اور بھی زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اس میں آسانی سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ جو اصل مقصد ہے ہمارے یہاں پہ کہ پاکستان نے اپنی پالیسی شفٹ کر دی ہے، مطلب چینج لے کے آئے ہیں افغانستان کے ساتھ۔ اب پاکستان نے یہ محسوس کر لیا ہے، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے،
کہ اب یہ جو گھی ہے یہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. پاکستان نے پالیسی چینج کر کے انگلی کو ٹیڑھا کر دیا ہے. یہ جو ایک ایئر سٹرائک کر کے برمل میں، پکتیا میں، ہوست میں 4 مختلف مقامات کو جو نشانہ بنایا گیا پرسوں، اس میں پاکستان نے دعویٰ کیا کہ 4 اہم دہشت گرد سمیت 30 تک دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے، اور ان کے جو اڈے تھے، ٹریننگ کیمپس تھے، اور جو ان کا میڈیا سسٹم تھا، امت میڈیا سسٹم، اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے، جہاں پہ ان کی ٹریننگ وغیرہ سب کچھ ہوتی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف پاکستان کے مذاکرات بھی چل رہے تھے، مگر پاکستان مسلسل اس پریشانی میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا دیکھیں تو ہمارے ایف سی کے جوان جو شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے مکین میں 16 ایف سی اہلکار کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. تو پاکستان نے اس پہ جو ہے انٹیلیجنس بیس کارروائی کرتے ہوئے، ان کو اطلاع تھی پاکستان کی ایجنسی، اس کو انہوں نے یہ ایئر سٹرائک کیا تھا اور بدلہ لیا تھا. حالانکہ وہ جو لوگ جس علاقے میں یہ آپریشن پاکستان نے ٹارگیٹڈ کیا ہے، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جہاں پہ ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں اور یہ وہاں بس بھی گئے ہیں، تو پاکستان میں 2014 سے جو شمالی وزیرستان ہمارے ضرب عضب کے آپریشن تھے، راہ راست آپریشن تھا، جو پاکستان فوجی آپریشن تھے، ان میں بہت سے لوگ جو ہے شمالی وزیرستان کے افغانستان نقل مکانی کر چکے تھے ایز اے مہاجرین. برمل میں رہائش پذیر ہیں، پکتیا میں ہیں، ہوست میں ہیں، کنڑ میں ہیں. اب انہی ایریاز میں ان ٹی ٹی پیز جو ہے ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو لایا گیا دوبارہ، اب وہ واپس چلے گئے. جن ٹی ٹی پیز لوگوں کو پاکستان لے کے آ کے بسائے، پاکستان نے بسایا تھا، اس میں زیادہ واپس چلے گئے. اب پاکستان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یار ان کو افغانستان سے 5000 تھے، جنرل فیض اور جنرل باجوہ اس ٹائم پہ کہہ رہے تھے کہ یار ان کی تعداد بڑھ جائے گی، جو مکمل بریفنگ دی جا رہی تھی کہ یار نہیں سینٹ سے قومی اسمبلی کو کہ یار یہ آج 5000 ہے، 6000 ہے، کل 10-15,000 ہو جائیں گے، 20,000 ہو جائیں گے. اس وجہ سے ان کو پاکستان لایا گیا. اب دوبارہ یہ نکل گئے ہیں، تو پاکستان کی ایجنسیوں کو تو پتا ہے کہ یار 5-6,000 4,000 6,000 کتنے آئے ہیں، واپس نکل گئے ہیں. اب دوبارہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان آتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کو پوری گیم کا پتا ہے کہ افغانستان میں ہمارے کتنے ٹی ٹی پی کے سرکردہ رہنما ہیں، کتنے لوگ ادھر سے گئے، کون کون سے ادھر آتے ہیں. ہاں یہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس ہماری بھی ہیں، کمزوریاں ہماری بھی ہیں، ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں، ان پہ حملہ ہو جاتا ہے. یہ بارڈر پار کیسے آتے ہیں، کیسے آ جاتے ہیں، یہ ہماری ناکامی ہے، اس کا اعتراف کرنا پڑے گا. مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد، افغان حکومت ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہی، ان کا سپورٹ ان کے ساتھ ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ. جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ افغان طالبان کی آشیرواد ان کو حاصل ہے. اگر ان کی آشیرواد حاصل نہیں ہوتی تو ان کی یہ جو موومنٹ ہے اور جس انداز میں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اپنی فیملی سمیت، بڑا مشکل ہے ان کے لیے. اب پاکستان کا 2 ٹوکی موقف یہی ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے، آپ کی سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے، اور آپ کے ہی ٹی ٹی پی کے ہمارے جو مجرم ہیں وہ آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں. آپ کو بار بار پوری تفصیلات شواہد کے ساتھ جو سیکیورٹی بیسڈ معلومات تھی وہ کئی بار شیئر کی گئی، مگر آپ نے کارروائی نہیں کی. اب پاکستان نے وہ سب کچھ خود شروع کر دیا. پاکستان کو بڑا غصہ ہے، کیونکہ روزانہ کے حساب سے یار آپ پیپر دیکھیں، یار خبریں دیکھیں، یار ہر جگہ پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور ذمہ داری ٹی ٹی پی لے لیتے ہیں. کبھی 5 جوان شہید، کبھی 7 جوان شہید، کبھی 10 جوان شہید، کبھی 16 شہید. اور دہشت گرد کارروائی کرنے کے بعد واپس نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، 2 4 5 بیچ میں پار ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں. اور سوسائڈ بمبر آتے ہیں، یہاں پہ دھماکے کر جاتے ہیں، عام عوام کی جانیں جاتی ہیں، سیکیورٹی فورسز کی بیچاروں کی جانیں جا رہی ہیں. تو پاکستان اب پاکستان نے کہا انف از انف. اب پاکستان نے ایک پکا سٹینڈ لے لیا ہے، اور یہ افغانستان کو یہ میسج کنوے بھی کیا ہے، اور افغانستان کے بڑوں کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یار پاکستان کا موڈ اب پتہ نہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی ایک برانچ بن گئی ہے، یا ان کی ذیلی تنظیم بن گئی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے. مگر پاکستان نے سختی ڈال دی اور پاکستان نے بس انف کہہ دیا ہے. اب پاکستان کسی بھی ٹائم افغانستان میں کہیں بھی آزادانہ طور پہ حملے کریں گے اور اپنے دہشت گردوں کو خود جو ہے وہ ہلاک کریں گے. اور کل یہ جو ہوا ہے، جو 28 دسمبر آج ہو گئی ہے 27-28 کے بیچ میں،
جو انہوں نے دو ایریاز میں گھسے، کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی، جس میں سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اور اس میں جو علی الصبح انہوں نے دوبارہ طالبان، یہ جو 28 دسمبر کی علی الصبح ہے، دوبارہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو استعمال کرتے ہوئے، دیکھیے افغان طالبان کی پوسٹوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی، اور ناکام ہونے پر 28 دسمبر کی علی الصبح افغان طالبان نے مل کر پاکستانی پوسٹوں کو بلا اشتعال بھاری ہتھیار سے فائرنگ کھول دی۔ ناکامی کے بعد دوبارہ جو ہے وہ بھاری ہتھیار سے ہماری پوسٹوں پہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ہمارے ملک میں، وہاں سے جو ہے یہ حملے کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اس بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور جواب دیا، منہ توڑ جواب پاکستان نے اس کا دیا ہے، اور جس میں 15 سے زائد جو ہیں وہ دہشت گرد جو ہیں ٹی ٹی پی کے، وہ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے 3 جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے، معمولی زخمی ہے، اس میں سیریس انجرڈ کوئی نہیں ہے، مگر پاکستان نے ان کی چیک پوسٹوں پہ ہم نے بھی پھر ڈیفینیٹلی بھاری ہتھیار استعمال کیے، ان کی چیک پوسٹوں کو اڑایا، دوسرا کوئی راستہ تو نہیں ہے ان کو بھگانے کا، وہاں وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ تو یہ اب اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ یہ بندے اندر کر کے افغان طالبان ساتھ ہوتے ہیں، ان کی پوسٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کی گائیڈنس کو استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کی جاتی ہے۔ یار برادر، ہمارا اسلامی ملک ہے، سب سے زیادہ ملک طالبان کی ہم نے کی ہے۔ اس سے پہلے کتنے افغان مہاجرین ادھر رہے ہیں، پاکستان میں 25 30 سال سے رہے ہیں۔ اب تو پاکستان نے ان کے لیے آسانی بھی پیدا کر دی ہے، قانون بھی لے کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کی نیشنلٹی حاصل کرنا کتنا مشکل تھا۔ اب جس نے پاکستان میں، ایک خاتون نے پاکستان سے شادی کی ہے، پاکستانی سے، افغانی ہے یا ایرانی ہے، اور وہ 5 سال مسلسل ادھر رہی ہے، تو اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ تو بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ تعلقات جو ہیں یہ معمول پہ نہیں آ رہے۔ جب تک افغانستان کی طالبان حکومت کوئی بڑی کارروائی وہاں پہ ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں کرے گا، میرے خیال میں تعلقات معمول پہ نہیں آ سکتے۔ افغانستان تو کہتے ہیں ہم تو ایئر اسٹرائک کا بدلہ لیں گے، جو پاکستان نے حملہ کیا ہے اس میں خواتین اور بچے مارے گئے۔ یہاں پہ پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ آپ روزانہ ہمارے ایریاز میں آ کے ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہو، آپ کو ساری ڈیٹیل دینے کے بعد آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہو، ہمارے دہشت گرد آپ کے ملک میں چھپے ہوئے ہیں، پناہ لی ہوئی ہے۔ تو یہ بجائے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان اس ٹائم پہ اپنا غصہ پاکستان پہ نکال رہے ہیں، اور بار بار ایک دھمکی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے یہاں پہ روس بھاگ گیا ہے اور امریکہ بھاگ گیا ہے، سپر طاقت بھاگ گئی ہے۔ بھائی اب پاکستان کو دعا کرو، رشیا کو بھگانے والے آپ تو نہیں تھے یار، خدا کا خوف کرو۔ ڈیٹیل پہ نہیں آتا ہوں کہ وہ پوری ڈیٹیل کیا ہے، 1979 میں کیا ہوا، کس طرح سعودیہ کی مدد سے جو وہاں سے ڈالر آ رہے تھے، جو پیسے آ رہے تھے، جو اسلحہ آ رہا تھا، جنرل ضیاء صاحب نے کس طرح افغانستان میں اس موومنٹ کو روکا، ہم نے گرم چشموں کی بات کر دی۔ تو بڑی لمبی داستان ہے، وہ پھر بڑے آگے چلے جائیں گے، اس میں طالبان کا ٹکے کا رول بھی نہیں ہے جو موجودہ افغان طالبان رول ہے۔ افغانستان میں بڑی خونریزی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پاکستان نے اس میں بار بار مداخلت کی ہے، وہ مداخلت ہونی نہیں چاہیے تھا، ہم نے انتہائی زیادہ طور پہ انٹرفیئرنس کیا افغانستان میں، جنرل ضیاء کے دور میں، دیگر اوقات میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر اس ٹائم پہ اس حکومت کو سپورٹ کرنا طالبان کو، اور پھر طالبان کا جواب میں کس انداز میں پاکستان کے جو مخالف ہیں اپنے پاس بٹھا کے، تو ڈیفینیٹلی پالیسی شفٹ ہوا ہے، اور اسے نقصان طالبان کو ہوگا۔ آپ یاد رکھیں، یہ جس طرح یہ بول رہے ہیں کہ سپر پاور یہاں پہ بھاگ گئے، بھائی پاکستانی فوج افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ مانتی ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر یہ حملے وغیرہ پاکستان کر لیتا ہے، وہ نہیں کر رہا پاکستان، تو افغانستان کو کسی بھی ٹائم پاکستان جو ہے وہ آسانی سے اپنے قبضے میں بھی لا سکتا ہے۔ آج کل قبضے میں زمین لانا، کسی ملک کو لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مگر پاکستان کے لیے یہ آسان ہے۔ پاکستان ساری عمر وہیں پہ خود لڑا ہے افغانستان میں، اس کو چپے چپے کا پتہ ہے، اور پاکستان یہاں پہ شروع سے ہی جنرل ضیاء کے دور سے ہم کہہ رہے ہیں ہمارا 5واں صوبہ ہے۔ تو نہ کریں خدا کے لیے، یہ جو معاملات ہیں اس کو بات چیت کے ذریعے جو بات چیت چل رہی ہے اس پہ حل ہونے چاہیے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔